الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیزوں، سب سے پہلے میں محترم مفتی طیب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ ان 30 دنوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والوں تک پہنچانا یہ بڑے کمال کی بات ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے ہم سب کی طرف سے ایک ذمہ داری جو ہے وہ ادا کی ہے۔ وہ دل کی یتھا گہرائیوں سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرے بھائی محمد قاسم صاحب، ظاہر ہے کہ وہ اس سارے پروگرام کے روح رواں ہیں، وہ حفظ کا ہو، وہ سیرت کا ہو، وہ اس مسجد کے معاملات ہوں، ان سب کی روح رواں محترم حافظ محمد قاسم صاحب ہیں، اور حافظ نور محمد صاحب مرحوم اللہ علیہ کی رحمت فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کی وفاداری کا اظہار کرتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ جب ان بزرگوں کا تذکرہ ہوتا ہے کچھ ہمیں سوچنا تو چاہیے کہ میری اور آپ کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے۔ اور یہ جو ماہ ربیع الاول میں سیرت کے اتنے سارے علماء موجود ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، سچی بات ہے صرف اپنے دل کے احساسات کا اظہار آپ کے سامنے کروں۔ ابھی محترم عطا اللہ محمدی صاحب نے بڑی علمی گفتگو کی، بعد میں آنے والے بھی بہت علمی گفتگو کریں گے، لیکن میں کچھ دل کے احساسات ہیں، کچھ جذبات ہیں، وہ آپ تک اثر پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور چاہت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے یہ سورہ صف کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اکثر لوگ اس کے ترجمے سے بھی واقف ہیں کہ ہم نے اپنے حبیب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہدایت کے ساتھ بھیجا اس لیے ہے کہ اس دین حق کو دنیا کے تمام نظامہائے باطل کے اوپر غالب کر دیا، اور یہ بات شرک کرنے والوں کو کتنی ہی ناپسندیدہ کی۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ سیرت کے جلسے کیوں ہوتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ یہ نعت کی محفلیں کیوں سجتی ہیں۔ یہ ماہ ربیع الاول میں اتنی بڑی ایکٹیویٹی، اربوں روپے کا بزنس، 1-2 روپے کی بات نہیں ہے، 1-2 کروڑ کی بات نہیں ہے، اربوں۔ اس کا حاصل کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا میرے اور آپ کے اندر وہ بلالی روح پیدا ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی بتائیے اس پوری ایکٹیویٹی کا مقصد کیا؟ میرے اور آپ کے اندر سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے وہ جذبے پیدا ہوئے کہ اگر کوئی سچائی اور صداقت کی خاطر مجھے آگ کے انگاروں پر لٹا دے اور میں لیٹنے کے لیے تیار ہو جاؤں، اور اگر یہ نہیں ہوا پھر یہ ساری ہم یہاں میں کئی دفعہ کیا کرتا ہوں، پتہ نہیں ہم چسکا لینے کے لیے آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی تو خوبصورت ہے، وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خوبصورت نہیں۔ لیکن کیا میرے اور آپ کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کا جذبہ پیدا ہوا ہے؟ کیا میں اور آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھی ہیں؟ ابو لہب کا نام آپ نے سنا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا، آپ کا ہمسایہ بھی، یوں دیوار اکٹھے، پھر آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ، پھر جس دن آپ پیدا ہوئے جس لونے نے آ کر آپ کو یہ خوشخبری سنائی اس کو آزاد کر دیا۔ اس سے بڑی کوئی خوشی کا اظہار ہو سکتا ہے؟ لیکن جب آپ نے کوہ صفا پر کھڑا ہو کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب سے پہلے کہیں اٹھا کر مارنے والا کون تھا؟ ابو لہب تھا۔ پورے قرآن
پاک میں صرف ایک شخص کا نام لے کر رب کائنات نے مذمت کی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ آپ کا حقیقی چچا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ محبت تو اس نے بھی کی، محبت کا اظہار اس نے بھی کیا، لیکن وہ آپ کے مشن کا ساتھی نہیں بنا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر تبت یدا ابی لہب وتب۔ محبت ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم آپ کے مشن کے ساتھی بنے؟ یہ ملک جو بنا ہی لا الہ الا اللہ کے حوالے سے، کیا یہاں پہ لا الہ الا اللہ کی حکمرانی؟ ہم اکثر شرک کی بات کرتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ کسی قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھا لینا، سر پر سجود ہو جانا، مورتیوں کو پوج لینا، کسی درخت کو مقدس قرار دے دینا۔ لیکن ہم اس کو شرک نہیں سمجھتے، خدا کے حکم کے علاوہ کسی اور کے حکم کے سامنے گردن جھکا لینا، اس کو تو شرک نہیں سمجھتے۔ امریکیوں کا حکم ماننا ہم پر واجب ہے، بلکہ اس سے بھی آگے فرض عین۔ چائنا والوں کا حکم ماننا، سعودیہ والوں کا حکم ماننا، ان سے پیسے ملتے ہیں نا، ڈالر ملتے ہیں، اور وہ جو رب 24 گھنٹے میں اور آپ جو سے آکسیجن حاصل کر رہے ہیں، جو پوری زندگی جس کے اوپر، اس کے سامنے تو گردن نہیں جھکتی کہ جھکتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ 5 وقت نماز پڑھنا بڑے کمال کی بات صحیح، لیکن مومن کی زندگی کا مقصود محض 5 وقت رب کے سامنے سر بسجود ہونا نہیں تھا۔ یہ سجدہ مجھے اور آپ کو یہ تلقین کرتا ہے کہ اس رب کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں ماننا، کسی اور کی مرضی نہیں چلے گی، مرضی صرف اس رب کائنات کی، حکم اس کا۔ یہ قرآن، یہ نظام ہے زندگی۔ وہ بھی ایسی صاحب مائیکل ہارٹ کی کتاب کا بات کر رہے تھے نا، The 100، اس میں پہلا نمبر وہ بتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے 9ویں نمبر پہ رکھا ہے۔ اس نے ایک پورا کرائیٹیریا بنایا تھا، اور اسے پتا تھا جیسا وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ تنقید کریں، وہ پورا 5 برس تک یہ لکھنے کے بعد سنتا رہا، لوگ اعتراضات کرتے رہے، انگلیاں اٹھاتے رہے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ 5 برس کے بعد اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ ایک شخص ایسے علاقے سے اٹھا ہو جہاں پہ کوئی علم کا نام و نشان نہ ہو، ایک ایسے علاقے سے اٹھا ہو جہاں اس کے پورے خاندان اور قبیلے والے اس سے دشمنی مول لیتے ہیں، ایک شخص جو اپنی آواز پہ بالکل تنہا ہو، 11-12 برس وہ چیخ چیخ کر ایک پیغام دیتا رہے، لیکن 100 سے بھی زیادہ لوگ اس کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جو قدم قدم پہ پھرتا رہا، جسے قدم قدم پہ اذیتیں پہنچاتی جاتی رہی ہو، جس کے ماننے والوں کو دکھوں اور مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا جاتا رہو، اور ایک وقت آئے کہ وہ اتنی نحیف آواز، اتنی طاقتور بن جائے، اور پھر صرف یہی نہیں کہ اس آواز پہ لبیک کہنے والوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں بدل جائے، بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے جو کچھ کہا اس پر عمل کر کے دکھایا، اور جو عمل کیا اس کو عملی نفاذ کر کے دکھایا۔ کہ آج امت مسلمہ یہ کہہ سکتی ہے 59,000 سے 1.5-2 ارب مسلمان موجود ہیں، لیکن کوئی ایک خطے زمین ایسا ہے کہ جہاں پہ لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہے، جہاں پہ اللہ کے سوا کسی اور کا حکم نہ چلتا ہو؟ کیا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ آپ کی تو زندگی کا مشن ہی تھا، اور آپ نے کر دکھا۔ جو ہی مدینہ میں آپ تشریف لائے، عبداللہ بن ابی کے سر پہ وہ تو بادشاہ کا تاج رکھ رہے تھے، صرف حلف برداری کی تقریب ہونا تھی۔ جب آپ آئے تو رہے، اب ہمارا بادشاہ عبداللہ بن ابی نہیں، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا کہ ہم نیک لوگ ہیں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میرا اس دنیا دارانہ کام سے کیا تعلق ہے؟
یہ عبداللہ بن ابی کوئی بادشاہ بنا. کہا کیوں؟ یہ بات تو عتبہ نے بھی کہی تھی ویسے کہ سردار اگر آپ کی خواہش ہے نا کہ ہم سب مل کر مکہ والے آپ کو سردار مان لیتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہو ہم بادشاہ بھی بنا. مال و دولت کی بات ہے، پورے مکہ کا مال لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. لیکن آپ نے کیا کہا؟ چچا یہ بات ہے، ابو ولید کے بعد میری بھی سنو. اور پھر کچھ قرآن سنایا اور عتبہ خاموشی سے اٹھ کر چلا، خاموشی سے اٹھ کر. اور اس نے کہا اپنے وہ ساتھی جو اس کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ میری مانو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاؤ. اگر وہ غالب آ گئے تو تمہیں بھی عزت مل جائے گی، اس لیے کہ وہ تمہارے خاندان کا فرد ہے، ورنہ اہل عرب خود ان سے نہیں بیٹھتے، خود ان سے. کیا مقصد تھا کہ عتبہ نے یہ قرآن کی چند آیات سنی تو اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ اس کلام کا مطلب غلبے کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. اسی لیے وہ علامہ اقبال علیہ رحمہ سے ایک مستشرق نے پوچھا نا، یہی غالباً مٹی ہی تھا کہ اس نے سوال کیا علامہ قرآن میں کوئی ایسی بات جو موجود نہ ہو، کسی چیز کے بارے میں کوئی ہدایت نہ دی ہو. علامہ اقبال علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ ہاں ایک بات ہے جس کے بارے میں قرآن نے کوئی ہدایت نہیں. وہ بڑا خوش ہوا کہ مسلمانوں کا تو دعویٰ ہے کہ اس قرآن میں ہر چیز کا حل ہے. اس کا مطلب کوئی تو بات ہے کہ جس کا حل اس قرآن میں موجود نہیں ہے. اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ علامہ بتائیے وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غلامی کا کوئی تصور اس قرآن میں موجود نہیں ہے کہ مسلمان غلام ہوگا تو کس طرح سے رہے گا، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں. آج 2.25 ارب کے لگ بھگ مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یارو یہ سیرت کے جلسے کس لیے ہیں؟ یہ مجلسیں کس لیے؟ میں کہا تو یہ قرآن کی مجلس بھی ہوتے ہیں نا، ہم محفلیں دوسرے کی رات کرواتے ہیں، بڑا لطف اٹھاتے ہیں. رات کے 2-2:30 بجے ختم ہوتی ہے اور صبح کی فجر کی نماز گول ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ قرآن سے پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، وہ تو لاکھوں روپے لے کے چلے جاتے ہیں. یہ نعت خواں آتے ہیں لاکھوں روپے بٹور کے چلے جاتے ہیں. سیرت کا پیغام دینے کے لیے آتے ہیں، ہزاروں روپیہ بٹور کے چلے جاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھا کر چلے جاتے ہیں. ان کے دل میں کیا یہ محبت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ پھر یہ کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تبھی تو ادھر نہیں ہوتا، تبھی کچھ نہیں بدلتا. اس لیے کہ میں اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو نہیں سمجھ سکا. میں نے کہا نا کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا. اس کی پارلیمنٹ ہاؤس کی پیشانی پر وہ کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول. ہر فرد اس کے نیچے سے گزر کر جاتا ہے، ہر عاشق رسول اس کے نیچے سے گزر کر جاتا ہے. اور جس حال میں بیٹھ کر قانون سازی ہوتی ہے نا، اس حال کی چھت کے اوپر اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں. وہاں بیٹھ کے کیسی قانون سازی ہوتی ہے؟ یہ عاشق رسول کس طرح کی قانون سازی کرتے ہیں؟ کبھی حلف نامے سے ختم نبوت کے دستور کو بدلنے کی کوشش ہوتی ہے، اسی پارلیمنٹ ہاؤس سے سودی نظام کو قائم رکھنے کے لیے کوشش اور جدوجہد ہوتی ہے، اسی پارلیمنٹ کے اس حال کے نیچے بیٹھ کر ٹرانسجینڈر کا قانون پاس ہوتے ہیں، اور عاشق رسولوں کے دل کو کچھ ہوتے ہی نہیں، تو اسی طرح سے چل رہا ہے. اور یہ بھی سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں. اس میں میرے آپ کے دل کی دھڑکن بڑھی ہے؟ کوئی اذیت پہنچی ہے؟ رب کائنات نے تو فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا اس لیے کیا تاکہ اس نظام زندگی کو جو یہ قرآن دے رہا ہے دنیا کے تمام باطل نظاموں کے اوپر اس کو غالب کر دے. تو ہم نے اس کو غالب کرنے کی کبھی کوشش اور جدوجہد کی ہے؟ کبھی چاہا ہے کہ یہ غالب ہو جائے؟ وہ اسی صاحب کہہ رہے تھے نا، ایک یہ قرآن ہے ایک یہ سائنس ہے. یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے ویسے، لیکن اس کے اندر مختلف علوم ہیں. کیونکہ انسان کا مختلف علوم سے تعلق ہے نا، اس لیے ہر علم کو اللہ نے اس قرآن میں ٹچ کیا ہے. یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے.
اس قرآن کا موضوع میں اور آپ ہیں، انسان ہے، انسان کو کس طرح چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ قرآن اللہ کا قول ہے نا، یہ پوری کائنات اللہ کا فعل ہے۔ اللہ کے قول و فعل میں کہیں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا، وہ فزکس ہو، وہ کیمسٹری ہو، وہ بایو ہو، وہ علم فلکیات ہو، وہ علم ارضیات ہو، وہ جو بھی ہو جسے ہم عصری علوم کہتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کا فعل، اللہ کے قول و فعل میں کہیں کوئی تضاد نہیں۔ جس طرح وہ ڈاکٹر غلام جیلانی بارک نے لکھا ہے 2 قرآن، ایک کتاب ہے ان کی 2 قرآن، ایک تو یہ ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کائنات بھی صحیفہ قرآن ہے، آپ کسی ایک چیز پر نظر ڈالو وہ بھی آپ کو رب تک پہنچانے کا باعث بنے گی۔ یہ سورج ہے نا، سائنسدانوں کے بلو بقول 50,000 سال ہو گئے زمین کو بنے ہوئے، اور سورج اس سے بھی پہلے کا، اس کا مقصد 50,000 سال گزرے ہیں نا۔ آج کیا دن ہے؟ تاریخ 28 اکتوبر۔ کتنے بجے سورج غروب ہوا؟ آج سے 1000 10,000 20,000 40,000 سال پہلے بھی سورج اسی وقت غروب ہوا تھا۔ جس وقت آج طلوع ہوا اس دن بھی اسی وقت طلوع ہوا، اس میں ایک لمحے کا فرق نہیں پڑا۔ وہ پیغام تو دے رہا ہے کہ اس اللہ کی حاکمیت کو تسلیم۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستو، مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، اگر واقعتاً میں اور آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں نا، پھر مجھے اور آپ کو ان کے مشن کا ساتھی بننا ہے۔ نعرے نہیں لگانے، واہ واہ نہیں کرنی، مزے نہیں لینے، اپنے کردار کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنی فکر کو بدلنا ہے، اور آپ کے مشن کا ساتھی بننا ہے۔ اس دین کو اللہ کی سرزمین پر غالب کرنے کی کوشش و جدوجہد کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فرائض پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔